اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 سے ترجمہ۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا ہوگی۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ دیکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ اور وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔
اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ آپ یہ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہو تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی افطرا کی سزا دیے دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے ہلاکت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا، جو محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ یہ تھی آیات 121 تا 140 سورۃ الانعام کی۔ تو اس میں پہلی آیت جو ہے اس میں حلال و حرام کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ جو تھے خود ہی سے حلال چیز کو حرام ٹھہراتے اور حرام کو حلال ٹھہراتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو ایسا کسی چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف روشنی بھیجی ہے، تو روشنی سے مراد اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی کونے میں بیٹھ جائے اور صرف اللہ کو یاد کرے، بلکہ اسلام جو ہے لوگوں کو میل جول کا حکم دیتا ہے، میل جول چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، اور تمام انسانوں سے ضروری معاملات کرنے کا حکم دیتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ سارے معاملات اسلامی احکامات کے تحت تاکہ سر انجام دیں۔ اور دشمنوں کی سازشیں انہی کو نقصان پہنچاتی ہیں، کبھی دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں اور لیکن آخرت میں ان لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے راستے میں کانٹے جو ہیں وہ خود بچھائے ہیں، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں۔
تو جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کیوں نہیں عطا کی۔ تو پیغمبری عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پیغمبر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے پیغمبر منتخب کر لیتا ہے، لوگوں کی مرضی سے اللہ پیغمبر منتخب نہیں کرتا۔ تو پھر اگلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطانوں سے مزے لیتے رہے، یعنی کہ ان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر انسان جو ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے رہے، اور وہ گناہ کیے جس میں ظاہری طور پر انہیں لذت حاصل ہوتی تھی۔ اور شیطان کا مزے لینا یہ ہے کہ وہ انسانوں سے مزے لیتے تھے، انہیں گمراہ کر کے خوش ہوتے تھے، اور وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے انسانوں پر کس طرح سے قبضہ کر لیا ہے، کہ انسان ہمارے قابو میں آ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں ہی خوش ہوتے رہے کہ گمراہ ہونے والے انسان اور گمراہ کرنے والے شیاطین دونوں ہی خوش ہوتے رہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو اور ایسے شیطانوں کو جو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ان کو جہنم میں اکٹھا ڈال دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں، جیسے کافر جو ہے وہ ظلم کرنے کے لیے اسلام کے ساتھ زیادتیاں، اسلام کے ماننے والوں پر زیادتیاں کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور آخر کار جو ہے جہنم میں بھی ان ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا کر اکٹھا کر دے گا۔ یعنی کہ شیاطین بھی ظالم تھے اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ظالم تھے، چنانچہ آخرت میں بھی ہم ان سب کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بے خبری میں ہلاک کر دے۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجتا ہے اور ان کو صحیح اور غلط راستہ بتا دیتا ہے، لیکن جب وہ لوگ نہیں مانتے اور پیغمبر کی بات کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، بلکہ ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب وہ اپنی نعمتوں کو پا کر اس میں ہی خوش رہنے لگتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے کافروں کا ایک دستور تھا کہ وہ جانوروں میں اور فصلوں میں ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کا رکھتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا رکھتے تھے۔ تو جو حصہ بتوں کا رکھتے تھے اس کو کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، اس کو نہ خود کھاتے تھے اور نہ ہی اس پر سواری کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کا نام کا ہے۔ تو جو بتوں کے پجاری ہوتے تھے اور جو ان بتوں کی سیوا کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ حصہ وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ تو تم لوگ بتوں کو دیتے ہو، لیکن بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور اللہ کا وہ سارا حق تو ہے اللہ کا بنتا ہے ہر چیز پہ کہ اس کے نام پہ وہ خرچ کی جائے، لیکن اس کے نام پہ خرچ کرنے کے بجائے اس کو بتوں کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور وہ حصہ بتوں تک پہنچاتے ہیں، حالانکہ وہ بت جو ہیں وہ کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کا حصہ بتوں کو یہ لوگ پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ بتوں کے نام پر اپنی اولادوں کی قربانی بھی کر دیتے تھے۔ کئی دفعہ یہ منت مانتے تھے کہ اگر ہمارے 10 بیٹے ہوں گے تو 10واں بیٹا ہم بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ تو اس طرح سے
یہ اللہ کی چیز کو جو اللہ پیدا کرنے والا ہے اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے اور اپنی اولاد کا قتل کرتے تھے بتوں کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے اور اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے ساتھی بننے سے بچائے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچائے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل نہ کرتے پھریں اور اس میں لذت ڈھونڈتے پھریں۔ لذت تو ختم ہو جائے گی چند ایک منٹ کے بعد، لیکن وہ گناہ جو ہم نے لذت حاصل کرنے کے لیے کیا وہ ختم نہیں ہوگا اور وہ جہنم تک پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح جو ہم نے سختی اٹھائی تو وہ سختی کا وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ سختی جو ہے ہمیں جنت تک کر لے کر جائے گی۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بھی وقتی ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ بھی وقتی ہے، تو ہم نے پائیدار جو زندگی ہے اس کے لیے کام کرنے ہیں، چاہے اس میں ہمیں دنیا کی کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے، تاکہ ہم آخرت اخروی فلاح حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔